اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک خوبصورت پیغام، ایک اچھے میسج کے ساتھ، ایک اچھے خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کا جو میں نے موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ در حقیقت ہماری ایمان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی ختم نبوت سے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھا کہ جب انہیں دنیا میں کسی بھی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا تو ان کی مدد کی، لیکن ساتھ ہی جب کسی قوم نے اپنے نبی کی حکم کی روگردانی کی، ان کی نافرمانی کی، یا ان کو تنگ کیا یا پریشان کیا یا ان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا اور اسے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا، اور دنیا میں بھی چکھنا پڑا۔ یقیناً اللہ رب العزت تمام عالموں پہ حاکم ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے۔ یہ پوری کائنات اس نے ہی تشکیل دی، اسی نے بنائی، سارا قانون بھی اسی کا چلے گا، احکامات بھی اسی کے ظاہر ہے اس پوری دنیا پہ لاگو ہوں گے، پوری کائنات پہ لاگو ہوں گے۔ جب معاملہ آتا ہے اس کے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کا، یقیناً خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اور یہاں تک کہ ہر انبیاء علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے عہد لیا کہ جب تم اس دور میں ہو یا تمہارے دور میں وہ تشریف لے آئیں تو تم نے انہی کے نام کا کلمہ پڑھنا ہے اور انہی کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور انہی کی شریعت کو فالو کرنا ہے، ان کی شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جب یہ انبیاء علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان کی شریعت کو لے کر چلنا ہے، اس کی تقلید کرنی ہے، تو پھر عام آدمی کی تو کوئی پھر حیثیت ہی نہیں رہ جاتی۔ اس بات کو خاص خیال رکھیے گا، سوچئے گا، سمجھیے گا۔ آج کا موضوع ہے ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں سے ملتمس ہوں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو یقیناً پسند آئے گی، کیونکہ ہر یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی آواز ہے۔ اسے ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹس باکس میں اپنے قیمتی آرا ضرور شامل کیجئے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی جو بھی اصلاحی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کے لیے آسانی ہو۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ظاہر بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی سنجیدہ قسم کا یہ موضوع ہے، اور یہ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر مسلمان کی دل کی آواز ہے، کیونکہ ہر مسلمان عاشق رسول ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنے انداز ہوتے ہیں، اپنی گفتگو ہوتی ہے، اس کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن جہاں معاملہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہاں پر وہ انتہائی محبت میں لبریز، بالکل جذباتی ہوتا ہے، ہر طرح کی چیز اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے آقا علیہ السلام کے ناموس کی تو پھر وہاں پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، ہو اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کرتا، مقدم رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ان کی رسالت، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان سے محبت اور ان سے عقیدت، اس پہ کہیں بھی وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ حقیقت یہی ہے، اور اسی موضوع کے اعتبار سے ایک خوبصورت
میرے پاس ایک اچھی پوسٹ آئی جس کو میں نے چاہا کہ اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں آپ تک اسے گوش گزار کروں، تاکہ میرا بھی اس معاملے میں ایک عمل دخل ہو، ایک کنٹریبیوشن ہو جائے، میرے حصے کا کام ہو جائے۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کیجیے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہوگی اور ہمیں سمجھانا ہوگا، اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، سختی سے کاربند ہونا ہوگا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، وہ کافر جو کہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، رسول کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کو نہیں پڑھتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، یا تو وہ چرچ میں جاتے ہیں یا کسی اور عبادت گاہ میں جاتے ہیں، ہندو ہیں، واضح کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن بات آ جاتی ہے جب قادیانیت پر، تو پھر قادیانیوں کا کیا معاملہ؟ یعنی وہ ہماری طرح نظر آتے ہیں، ہماری طرح داڑھی رکھتے ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کی معاملات کرتے ہیں، اور سامنے نظر بظاہر آتے ہیں مسلمان کی طرح۔ یہ تو بہت زیادہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے۔ موازنہ ہی نہیں کر سکتے آپ، اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کون۔ تو لہذا ایسی چیزوں سے بچیں، سمجھیں، اپنے عقائد کی مضبوطی کیجئے، اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے 40 سال عقائد کی درستگی پر زور دیا، سکھایا، سمجھایا، بتایا، اس کے بعد اعلان نبوت کیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت عطا کی گئی۔ نہیں، نبوت پیدائشی ہوا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کہ جب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی۔ سوچئے، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ آقا علیہ السلام۔ اے آدم، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اگر مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، یہ زمین و آسمان نہ بناتا کہ اگر مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، انجیل شریف میں اس کا تذکرہ ہے، ہر آسمانی کتاب میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے عہد لیا تمام انبیاء علیہ السلام سے کہ جب تم ان دور میں ہوگے، اس دور میں ہوگے یا ان کے دور میں آؤ گے یا موجود ہوگے، تو تمہیں ان کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا، اسی قانون پر چلنا ہوگا، ان کا ہی کلمہ پڑھنا ہوگا۔ یہ اس ہستیوں سے بات ہو رہی ہے جو کریم کہلاتی ہے، معاشرے کی کریم کہلاتی ہے، اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ مراتب، اعلیٰ اقدار کے لوگ، انبیاء علیہ السلام۔ نہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، نہ اولیاء کاملین کی بات ہو رہی ہے، نہ عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، سب سے اپر کوالٹی کے لوگ جو اللہ نے مخصوص بھیجے، چنے ہوئے بندے بھیجے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کی ناموس اور اس کی عزت کی حفاظت اللہ رب العزت خود کرنے والا ہے۔ یہ سورشیں تو ہمیشہ ہوتی رہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوتی رہی، حضرت علی کرم وجہہ کریم کے زمانے میں ہوتی رہی، اور اس کے بعد کے بھی ادوار میں تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اور آج تک یہ سورشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ان کا قلقمہ کرنا ہے بحیثیت ایک مسلمان کے، ہر شخص کو ایک عاشق رسول کے اپنا فرض ادا کرنا ہے، اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہر پلیٹ فارم سے اس کی مذمت کرنی ہے، قادیانیت کی مذمت کرنی ہے۔ اس جان کی کیا قیمت ہے، یہ کس کام کی کہ جب آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ نہ قربان ہو جائے۔ اپنے حصے کا کام کیجئے، بالکل مذمت کیجئے اور حفاظت کرنے کی کوشش کیجئے۔ گو کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک بہت بلند و بالا ہے، وہی حفاظت کرنے والا کافی ہے، لیکن ایک عاشق رسول ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے انداز میں اس بات کو ضرور
عام کیجئے، لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیے. اس زندگی کا کیا حاصل یا وصول جو آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر نہ مٹے یا اپنا حق ادا کرنے کی کوشش نہ کرے. آج کی اس پوسٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. موضوع وہی ختم نبوت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان ہے. خدا را اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا مسلمان ہو کر سوچئے. یہ سیاسی پسند ناپسند سب دنیا تک محدود ہے. مرنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ دنیا نہیں، دنیا کا نہیں، آخرت کا سوچئے. قبر میں آپ کو آپ کا پسندیدہ سیاسی لیڈر نہیں بچائے گا کہ زیادہ ذہن میں رکھیے گا کہ دولت کام نہیں آئے گی، پسندیدہ شخصیات پسند نہیں آئیں گی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرما دیا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ میں تمہیں اس تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ماں باپ، بیوی، بچے، مال و دولت، جان، ہر چیز سے زیادہ تم مجھے محبت نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے. اندازہ تو کیجئے جس آقا علیہ السلام کی سفارش پر آپ کی بخشش کے پروانے آپ کو جاری ہوں گے. آپ کس زوم میں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ آج قادیانیوں کے حوالے سے ایک بڑا قدم لیا گیا. قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی. تصویر کا پہلا رخ تو یہ ہے کہ قادیانی مرتد ہیں. جو شخص مسلمان ہو اور پھر اسلام سے خارج ہو جائے اسے مرتد کہتے ہیں، اور شریعت کی روح سے مرتد کی بہت سخت سزا ہے. یہ کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اب کافروں کے ساتھ ایک حد میں رہ کر میل جول رکھ سکتے ہیں، لیکن مرتد کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کا تعلق میل جول نہیں رکھ سکتے. جو شخص اسلام میں ہو اور اسلام سے پھر جائے تو وہ انتہائی سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے. قادیانی ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں. یہ قادیانی اسے نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ مرتد ہو جاتے ہیں دائرہ اسلام سے باہر، کیونکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا نہ آئے گا. مسلمان ہونے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یعنی ہوتے لیکن نہیں ہے. خدا را اس بات کا خاص خیال کیجئے. اسلام کی تاریخ میں جب جب کسی بھی ملعون نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اسے عبرتناک سزا دی گئی اور جہنم واصل کیا گیا. ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی گئی. صحابہ کرام نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا، جہاد کیا. مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ جہاد کیا گیا. کئی صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے. اس قادیانی فتنے کو ختم کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے سب مسالک فرقوں کے علماء کرام کے ساتھ مل کر قادیانیوں کو کافر و غیر مسلم ڈکلیئر کیا اور ان میں مسلمان کی طرح مساجد بنانے، اذان دینے اور اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ پر پابندی لگا دی تاکہ قادیانی محدود ہو اور یہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے کم علم مسلمانوں کے ذہن سے نہ پھیر دیں. خود کو مسلمان ظاہر کر کے کم علم، یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں یا ان کی ذہنی سطح کم ہے، ان کو دین سے نہ پھیر دیں. بھٹو کا یہ کارنامہ بہت بڑا اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور شاید اسی لیے بھٹو کو پھانسی بھی چڑھنا پڑی، کیونکہ یہ مرتد ہیں. اس لیے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہمدردی میل جول نہیں رکھا جا سکتا. مرتد اور کافر میں بڑا فرق ہوتا ہے. مرتد سے آپ سیدھا سیدھا قطع تعلق کر لیتے ہو اور یہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا. انہیں معاشرہ سے باہر نکال دیا. انہوں نے اپنے منصب کو
اس پر رہتے ہوئے علماء کرام سے مل کر اس تاریخی کام کو انجام دیا، یعنی ان کے قلم سے یہ کام ہوا۔ تو میرے ان ساتھیوں کو جواب ہے کہ قادیانی 1973 کے آئین پاکستان کے مطابق غیر مسلم ہے اور اسلام کے مطابق بھی غیر مسلم ہی ہیں، تو ان کو غیر مسلم کہنے کے لیے کسی بھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہی ہے، اور پاکستانیوں کے لیے جو چیز آئین میں لکھی ہے اس کے بعد بھی کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، سرٹیفکیٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، جب قادیانی اقلیتی کمیشن میں شامل ہو جائیں گے تو ان کو وہ سارے حقوق دینا پڑیں گے جو اقلیت کو دیے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ اپنی عبادت گاہیں بھی بنا سکتے ہیں، کھلے عام اپنی تبلیغ عبادت کر سکتے ہیں، اقلیت کی بنیاد پر اسمبلی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک طرح سے اقلیتی کمیشن میں شامل ہونا قادیانیوں کے مفاد میں ہے، کیونکہ آئین کے روح سے یہ پہلے ہی غیر مسلم مرتد ہیں۔ تو اقلیتی کمیشن میں شامل کر کے آپ ان کو غیر مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے، بلکہ آپ ان کے لیے معاشرے میں داخل ہونے کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ 1973 کا آئین جو قادیانیوں پر پابندی لگاتا ہے، آپ کو ساری پابندیاں مٹانا پڑیں گی، ہٹانا پڑیں گی، بلکہ اقلیت ہونے کے وجہ سے آپ کو ان کو حقوق اور حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہوگا۔ مرتد کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق میل جول نہیں رکھ سکتے، ان پر رحم نہیں کر سکتے، لیکن اب آپ کو اقلیت ہونے کی وجہ سے تعلق بھی رکھنا پڑے گا، بلکہ ان کے مفادات کے تحفظ بھی کرنا پڑے گا۔ اندازہ کیجئے، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ آپ کی سیاسی پسند کا یا ناپسند کا نہیں ہے، یہ معاملہ آپ کی ذاتی پسند کا نہیں ہے، یہ معاملہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہ آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے۔ ذرا سوچئے کون لوگ ہیں جو مستقل پچھلے 3-4 سالوں میں کبھی ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں، کبھی الیکشن کے فنڈ سے ختم نبوت پر ایمان کی شک نکلوا دیتے ہیں، کبھی حج کے فان سے ختم نبوت پر ایمان کی شک ہٹا دی جاتی ہے۔ اور یہ کون سی لابی ہے جو مستقل قادیانیوں کی حمایت میں سرگرم ہے، وقتاً فوقتاً قادیانیوں کی حمایت میں سرگرم ہے، وقتاً فوقتاً پاکستان کی سیاست معاملات میں شامل کرنے میں تلی ہوئی ہے۔ جب آپ کے پسندیدہ لیڈران کو کچھ کہا جائے تو آپ کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ کسی کے پسندیدہ لیڈر کو کچھ کہہ دیا جائے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور جب آپ کی پسند کے علماء مولانا کو کچھ کہا جائے تو آپ کا خون کھول اٹھتا ہے۔ مگر یہ کیسا ایمان ہے آپ کا، کہ کیسے مسلمان ہیں آپ کے، کہ ایک نبی کی حرمت پہ انگلی اٹھائی جائے آپ کا خون نہیں کھولتا، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کے اعصاب پہ بجلی بن کے نہیں گرتی، یہ بات خون نہیں کھولتا۔ ختم نبوت پہ وار کرنے والوں کی مدد کی جائے، آپ چھپے رہتے ہیں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ آپ کے منہ سے مذمت کے 2 لفظ بھی نہیں نکلتے۔ سیاسی لیڈران کے لیے دن رات لڑنے والے اس معاملے پر اگر چپ ہو جاتے ہیں، سانپ سونکھ جاتا ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ قادیانی مرتدوں کافر ہے اور رہے گا، اور یہ آئین پاکستان بھی کہتا ہے اور اسلام بھی کہتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی مذمت کی جائے، اپنے اپنے انداز میں کی جائے، یہ غلط بلکہ حتمی طور پہ غلط ہے، گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اتنی سستی ہو گئی کہ جب تمہارے باپ دادا کو کوئی برا بھلا کہے، تمہارے پسندیدہ لیڈر کو کچھ برا بھلا کہہ دے، یا تمہارے پسندیدہ کسی عالم دین کو کچھ کہہ دے، تو تم تو آگ بگولا ہو جاتے ہو۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے، جس کی وجہ سے جنت اور دوزخ ہماری بالکل کنارے پہ لگی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے ہم شفاعت کے حقدار ٹھہریں گے، جب ان کی بات آتی ہے تو تمہیں ایک عام آدمی میں اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، کب عقل کے ناخن لیں گے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے مطابق اس وعدے پر کاربند رہیے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پہ مر بیٹھنے کے لیے تیار رہی ہے. ارے برائی کو اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیے, زبان سے نہیں روک سکتے دل میں خیال کیجئے. لیکن یہ کمزور ترین حصہ ہے دل میں برائی سوچنے کا. دل میں کیا برا سوچنا؟ جہاں ایمان کے لالے پڑے جا رہے ہوں وہاں پر کیا دل میں سوچنا؟ اپنے حصے کا کام کیجئے. یہ زندگی ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. جب قبر میں جائیں گے سمجھ میں آ جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے جن کے اہل خانہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے تو وہ خود ہستی کیسی ہوگی کہ جس سے محبت کی جائے, الفت رکھی جائے, اور ان کی نام پر جب کوئی خدا نہ خواستہ الٹی سیدھی بکواس کرے تو اس کا ہاتھ روکا جائے, اس کی زبان روکی جائے. تاریخ میں گواہ ہیں آپ, بے شمار ایسی ہستیاں موجود ہیں صحابہ کرام سے لے کے آج تک بڑے بڑے نام موجود ہیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دی, اپنی جان کی قربانی دے دی. اللہ نے انہیں عزت تو سے نوازا. لہذا حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان کا بچہ بھی یہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں مر بیٹھنے کے لیے تیار بھی رہتا ہے. ذرا سوچئے گا اور اس پیغام کو آگے پہنچائیے گا, اپنے حصے کا کام کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.